جج صاحبان شوکت عزیز کے حق میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کیا دباؤ کے نتیجے میں ایک چیف جسٹس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا؟ ججز کو ہراساں کرنے کا سلسلہ کتنا پرانا؟ زبردست کالم۔ اصلاحی معنوں میں ضمیر دراصل انسان کے نہا خانہ دل میں سلگتی اس چنگاری کا نام ہے جو اصولوں کی خلاف ورزی اور قانون کو مسلسل روندتے ہوئے ذہنی اذیت اور احساس جرم کے پیش نظر کبھی اچانک بھڑک اٹھتی ہے اور سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ خود شناس کی اس واردات کو بالعموم ضمیر جاگنا کہا جاتا ہے۔ اب یہ ضمیر کب تک گھوڑے بیچ کر سوتا رہے گا اور کب دفعتاً بیدار ہو جائے، اس بارے میں کسی قسم کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا۔ محمد بلال غوری اپنے کالم میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے لکھے گئے خط کے تناظر میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ یہ ضمیر بوٹوں کی دھمک، نوٹوں کی چمک، کسی استاد کی آہٹ، کسی پازیب کی کھنک، پانے کی خمار، کھونے کے آزار، شوق کمال یا پھر خوف زوال کے باعث بھی اچانک انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ایک بار ضمیر با تدبیر کی آنکھ کھل جائے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائے تو پھر اونگ نہیں آ سکتی۔ سازگار ماحول فراہم کیا جائے تو یہ ایک بار پھر لمبی تان کر سو جاتا ہے اور تب تک بیدار نہیں ہوتا جب تک کسی فرمائشی پروگرام کے تحت پھر سے زحمت نہیں دی جائے۔ بعض اوقات لوگ معترض ہوتے ہیں کہ یہ ضمیر اب کیوں جاگا ہے، تب کیوں نہیں جاگا، حالانکہ ان اسرار و رموز سے خود ضمیر بھی بے خبر ہوتا ہے۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں ہوتا کہ کب کتنے وقت کے لیے اسے جگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے ضمیر نے اچانک انگڑائی لی تو یوں لگا جیسے بھونچال آ گیا ہے اور اب اقتدار کے ایوان لرز جائیں گے، مگر یہ ضمیر جس سرعت رفتار سے بیزار ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے سلا دیا گیا ہے۔ ان گناہگار آنکھوں نے سیاستدانوں کے ضمیر بھی اسی طرح سوتے اور جاگتے دیکھے ہیں۔ مثال کے طور پر 2018 کے عام انتخابات سے پہلے جنرل فیض حمید کی کاوشوں سے جنوبی پنجاب کے ارکان پارلیمنٹ کے ضمیر اچانک جاگ گئے اور صوبہ جنوبی پنجاب محاذ بنا کر تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا۔ میں نے تب بھی انہی صفحات پر لکھے گئے کالم میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ ماضی میں تو میجر جنرل احتشام ضمیر کی ٹیلی فون کال آتی تھی تو لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے تھے، اب نہ جانے کس کا فیض ہے۔ بہرحال پھر ایک وقت آیا جب ان سیاستدانوں کے ضمیر نے ایک بار پھر انگڑائی لی اور تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے لیے یکے بعد دیگر پریس کانفرنسیں ہونے لگیں۔ لیکن سیاستدانوں اور سرکاری افسروں کی طرح اب جج صاحبان کے ضمیر بھی بیدار ہونے لگ پڑے ہیں۔ اب ایک اور دھماکہ خیز انکشاف یہ ہوا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے چند معزز جج صاحبان کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ عالیہ مرتبہ جج صاحبان نے خفیہ اداروں کی مداخلت کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا ہے جس میں بہت خوفناک قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے کندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلانے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جیسی مداخلت تب ہو رہی تھی کیا ویسی مداخلت اب بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے انکوائری کی جانی چاہیے۔ تعجب ہے کہ جب واٹس ایپ اسکینڈل سامنے آیا، فرمائشی پروگرام کے تحت پاناما JIT بنائی گئی، تب جسٹس شوکت صدیقی کو راولپنڈی بار میں کی گئی تقریر کی پاداش میں انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر ہٹا دیا گیا۔ جب احتساب عدالتوں سے خفیہ اداروں کے افسروں کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا، جب ججوں کو کہا جا رہا تھا کہ ایسی صورت میں ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، تب کسی جج کا ضمیر بیدار نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں کھڑے نہیں ہوئے۔ کچھ جج صاحبان کی تعیناتی تو بعد میں ہوئی، مگر ایک سینئر جج جو یہ خط لکھنے والوں میں شامل ہیں اس مسند پر براجمان تھے، مگر ضمیر کی خلش نے کوئی خط لکھنے پر نہیں اکسایا، تو اب یوں اچانک یہ ضمیر کیسے بیدار ہو گیا؟ عدالتوں سے من پسند فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈالنے اور ججوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں جسٹس سجاد علی شاہ نے ججوں کی تعیناتی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ ابتدائی سماعت کے بعد ان درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 5 نومبر 1995 کو اسلام آباد میں 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو فکس کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کیس میں کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے، اس لیے جسٹس سجاد علی شاہ کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سجاد علی شاہ کے داماد پرویز علی شاہ جو سرکاری ملازم تھے، ان کے گھر پولیس نے دھاوا بول دیا اور پھر انہیں معطل کر دیا گیا۔ پرویز علی شاہ کے بھائی جو PIA میں تھے انہیں بھی معطل کر دیا گیا۔ دباؤ اس قدر بڑھا دیا گیا کہ جسٹس سجاد علی شاہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ راولپنڈی کے عسکری ادارے برائے امراض قلب میں داخل ہو گئے۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جج صاحبان پر خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی طرف سے دباؤ ڈالنا اور مخصوص مقدمات میں اپنی مرضی کے بینچ بنوا کر فرمائشی فیصلے لیے جانے کے سبب عدلیہ مذاق بن کر رہ گئی ہے۔
اس حوالے سے اب کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے، لیکن انصاف کی کرسی پر براجمان جج صاحبان کو بھی اچھی اور بری مداخلت کے تصور سے باہر نکلنا چاہیے۔ کسی خواہش، فرمائش، شوق کمال، خوف زوال، پانے کے خمار یا کھونے کے آثار میں ضمیر جاگنے کی روش ختم ہونی چاہیے۔